اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کایا کلب طبی نسخہ جات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں نے اپنے بھائیوں کے لیے ایک خاص معجون کا نسخہ لے کے آیا، اور یہ معجون معجونی شاہی کے نام سے بنتا ہے، اور اس کے اندر سم الفار بھی ہے، تو اس لیے اس معجون کا نام معجونی شاہی سم الفار والا ہے۔ فوائد تو میں بعد میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وہ آپ بھائی غور سے نوٹ فرما لیں۔ دیسی انڈے 2 درجن، سم الفار سفید آدھا تولہ۔ ابھی ان 2 چیزوں کو لینے کے بعد یہ اس نسخے کا پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ مکمل ہونے کے بعد پھر میں آپ بھائیوں کو دوسرا سٹیپ بتاؤں گا۔ تو پہلے سٹیپ میں آپ کو دیسی انڈے 2 درجن اور سم الفار سفید آدھا تولہ آپ کو لینا ہے۔ پھر اس کو کس ترتیب سے تیار کرنا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ پہلے انڈوں کو ابال لیں، سم الفار سفید کو پانی میں ڈال کر پھر صرف انڈوں کی زردیاں ڈالنی ہیں، یعنی جس ٹائم آپ انڈوں کو ابالتا ہے تو اسی ٹائم سم الفار کو شامل کرنا ہے، اور جب یہ انڈے ابل جائے تو پھر اس کو نکالنا ہے، اور نکال کے اس انڈیوں کو یعنی جو انڈے ہیں اس کی زردی آپ کو لینا ہے، باقی چھلکے اور جو سپیدے وہ آپ کو ضائع کرنا ہے اور کسی جگہ پر دفن کرنا ہے، کیونکہ اس میں سم الفار کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کو کسی جگہ میں دفن کرنا ہے یا پھینکنا ہے۔ اس کے بعد جو زردی ہے اس کو دیسی گھی میں بھون لے، اور پھر جو باقی ادویات ہے وہ شامل کریں۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا سٹیپ۔ ابھی دوسرے سٹیپ میں جو ادویات ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں، کیونکہ وہ ادویات اس کے اندر شامل کرنا ہے، بس وہ ادویات آپ نوٹ فرما لیں۔ دارچینی، جڑفان، اشگند، سالب مصری، گوگرو، عقرقرہ، موسلی سفید، شقاقل مصری، بہمن سرخ اور بہمن سفید، ستاور، موچرس، گوند کیکر، مغز بادام، مغز چلغوزہ، مغز جیا پوتا، مغز پندق، مغز اخروٹ، مغز پستہ، ہر ایک 30-30 گرام لینا ہے۔ یعنی سٹیپ 2 میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو 30-30 گرام لینا ہے، یعنی ساری چیزوں کا وزن برابر ہے۔ وہ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ دارچینی، جڑفان، اشگند، سالب مصری، گوگرو، عقرقرہ، موسلی سفید، شقاقل مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، ستاور، موچرس، گوند کیکر، مغز بادام، مغز چلغوزہ، مغز جیا پوتا، مغز پندق، مغز اخروٹ، مغز پستہ، یہ آپ کو لینا ہے تمام چیزیں 30-30 گرام۔ ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد پہلے اس کی صفائی کرنا ہے، اور پھر الگ الگ سپوپ بنانا ہے، اور الگ الگ سپوپ بنانے کے بعد پھر اس کو شہد کی مدد سے معجون بنانا ہے، یعنی جتنی بھی ان اجزاء کا وزن ہوتا ہے اس کا 3 گنا آپ کو شہد لینا ہے، اور حکماء حضرات خوب جانتے ہیں کہ معجون کس ریشو سے بنتا ہے۔ تو پھر اب مرحلہ آتا ہے اس دوائی کی خوراک کی، کیا یہ دوائی کتنی مقدار میں لینی ہے اور کس ترتیب سے لینا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یہ معجون آپ کو لینا ہے آدھا گرام سے 1 گرام تک، اور وہ بھی مریض کی جسامت اور اس کی برداشت کی حد تک آپ کو استعمال کرنا ہے۔
یعنی آدھا گرام سے 1 گرام تک مریض کی برداشت کی حد تک صبح نہار منہ ہمراہ دودھ شیر گو یعنی گائے کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور وہ دودھ کم از کم آدھا کلو ہونا چاہیے۔ اگر آدھا کلو سے اوپر بھی ہو جائے گا تو اس کو زیادہ فائدہ مل جائے گا، یعنی اس کے ساتھ دودھ کا خوب استعمال کرنا ہے، اور اس کا جو مقدار خوراک ہے وہ 1 گرام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر حکماء حضرات خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر سمولفار بھی ہے، تو وہ زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے۔ اور سمولفار کے بارے میں حکماء حضرات خوب جانتا ہے کہ یہ قوت با کے لیے اکثیری چیز ہوتا ہے، اور جتنی بھی قوت با یا امساکی نسخے بنتے ہیں تو اس میں اکثر زیادہ تر استعمال سمولفار کا ہوتا ہے، اور سمولفار کے بغیر ان نسخوں کو اگر وہ اس کے اندر شامل نہیں کرے گا تو پھر وہ ادھورے ہوتے ہیں۔ باقی حکماء حضرات اس نسخے کے بارے میں اس کے اجزاء دیکھ کر خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ فوائد: یہ امساک کے لیے بہترین دوائی ہے، انتہائی مقوی با، مقوی اعصاب، اور یہ بدن کو خندن بناتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، مولد منی اور خون ہے، یعنی یہ منی کو بھی بڑھاتا ہے اور خون کو بھی خوب پیدا کرتا ہے، یعنی بلڈ بینک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کمر درد، حافظہ اور سماعت کو قوی بھی کرتا ہے، یعنی یہ حافظے کو بھی درست کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر مغزیات شامل ہے، اور سماعت کو بھی قوی کرتا ہے، اور درد سر کے لیے بھی یہ نہایت مفید دوا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اجزاء شامل ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ جو فوائد میں نے رکھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حکماء حضرات اس سے بہت کچھ کام لے سکتا ہے، یعنی اس کو بہت آگے لے جا سکتا ہے، اور تقریباً اس کو ہر جگہ پر مریض کی درست تشخیص کے بعد استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک اکثیری اور تصدیقی نسخہ جو حکیم اعجاز احمد قادری صاحب کا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو بنایا تو اس لیے سوچا کہ چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک اکثیری اور تصدیقی نسخہ بھی شیئر کیا جائے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔